ضرورت اس عمر کی ہے کہ جو اکنامک پالیسیز ہیں ان میں کنٹینیوٹی ہو، مسلسل رہیں، سیاست اور معیشت کو خدارہ الگ کر دیں۔ اگر سیاست معیشت میں مداخلت کرتی رہی، مشکلات آتی رہیں گی، نیشنل کلیمٹیز آل اوور دا ورلڈ آتی ہے، ان کا امپیکٹ اکانومی پر ہوتا ہے۔ پر سیڈلی ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا ڈیلیما المیہ ہے وہ یہ ہے کنٹینیوٹی نہیں ہے ہماری اکنامک پالیسیز میں۔ بالکل، اور آپ یہ بھائی صحیح بات کہی کہ دوسرے ممالک جو ہیں وہ یہی دیکھتے ہیں کہ نیچرلی ایک چیز کو کیسے آگے بڑھا جائے، اس کو کنٹینیوٹی پہ لے کے چلتے ہیں۔ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ایک دوسرے کے اوپر تنقید کی جاتی ہے، جو آنے والی نئی حکومت ہوتی ہے وہ پرانی حکومت پہ تنقید کرتی ہے کہ خزانے خالی چھوڑ کے گئے ہیں۔ خیر دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کے صورتحال کیا ہوتی ہے ہماری معاشی صورتحال۔ لیکن آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی جانب۔ تو بتاتے چلیں آپ کو کہ کراچی کے علاقے الفلاح ماڈرن میں 14 سال کی لڑکی مبینہ طور پر لاپتہ ہو گئی ہے، اور گھر والوں کے مطابق بچی کچرا پھینکنے نکلی تھی لیکن واپس نہیں آئی، اور پولیس نے اغوا کی دفعہ کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے اور تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ نے واقعے کا نوٹس خود لیتے ہوئے ایڈیشنل آئی جی کراچی سے فوری پیش رفت پر اس پہ رپورٹ طلب کر لی ہے۔ 16 اپریل کو کراچی کے علاقے الفلاح گولڈن ٹاؤن سے 14 سال لڑکی کی نام ہے اس کا دعا زہرا کہ مبینہ اغوا کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور اہل خانہ دعویٰ ہے کہ بچی کو اغوا کیا گیا تھا۔ یہ شکر ہے کہ اب ایکشن تو لے لیا گیا ہے، تحقیقات تو ہو گئی ہیں، لیکن ہماری سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں JDC کے سربراہ ظفر عباس۔ بہت بہت شکریہ ظفر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے ظفر کہ ہمارے ملک میں اب کوئی چھوٹا بچہ ہے، 14 سال کی بچی، چھوٹی بھی نہیں بڑی بچی، اگر کچرا پھینکنے بھی گھر سے باہر جائے تو وہ محفوظ نہیں ہے، وہ خطرے میں ہے۔ بڑے انسیکیور ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ظفر۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، اور میں تو آپ کو پتا ہوگا ہم اس وقت پاکستان میں دنیا کی سب سے بڑی روڈ پر منعقد ہونے والی عوامی سحری کرا رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور اس سحری میں وہاں پر ان کی فیملی ہمارے پاس آئی، میاں بیوی ان کی خالہ، روتے پیٹتے آئے یہ لوگ۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا 3 دن ہو گئے ہماری 14 سال کی بیٹی غائب ہو گئی۔ ہم نے رابطہ کیا سب پولیس سے، وہ کہنے لگے بھی ہم جلسے میں لگے ہوئے ہیں، جلسہ ہو رہا ہے ایک سیاسی پارٹی کا۔ آج 3 دن گزر گئے، کوئی ہم سے پوچھنے نہیں آیا گھر پہ۔ ہماری چھوٹی سی بیٹی ہے اور 7 کلاس کی ہے، پلیز ہماری مدد کریں۔ اچھا بیٹھے، میں نے فوراً ان کو اپنے ساتھ بیٹھا کے ایک ویڈیو بنائی جس میں نے اپیل کی آرمی چیف سے، چیف جسٹس سے، DG رینجر سے، IG سے، سب سے اپیل ہے کہ میں نے کہا آپ سب کے گھروں میں بیٹیاں ہوں گی، آپ کے یہاں بہنیں ہوں گی، 14 سال کی بیٹی گھر سے غائب ہو جائے کتنی بڑی قیامت ہے۔ یہ لوگ 3 دن سے سوئے نہیں ہیں، تڑپ رہے ہیں، ایک ایک منٹ میں مر رہے ہیں، جی رہے ہیں۔ اور جو ہم نے حالات دیکھے، چاہے وہ عیسیٰ نگری کے پاس جو واقعہ ہوا بچی کے ساتھ کہ ایک محلے کے اندر ہی سے اٹھایا گیا اور اس کے بعد اس کی لاش اسی محلے کی کچرا کنڈی سے ملی، کورنگی کا واقعہ، ایک سے بڑھ کر ایک خوف انسان کے دل میں ہوتا ہے کہ یا اللہ آگے کیا ہونے والا ہے، کون سی نئی ایسی مصیبت ابھی سامنے آنے والی ہے، کون سی قیامت آنے والی ہے۔ پھر اس کے بعد ماشاءاللہ سے یہ تیزی غائب ہو گئے، ہم نے سب سے اپیل کی تھی، سب لوگ ان کے رابطے میں آ گئے، ان کے گھر پہ آ گئے، رینجرز نے بہت اچھا سپورٹ کیا، پولیس نے سپورٹ کرنا شروع کیا، تمام ایجنسی سپورٹ کر رہی ہیں۔ ابھی مختلف جگہوں سے میسیجز کر رہے ہیں لوگ، کوئی پاکستان کے کسی شہر سے، کوئی پاکستان کے کسی شہر سے کہ ہم نے یہاں دیکھا ہے، ہمیں پتہ ہے فلاں نے رکھا ہوا ہے بند کر کے، کوئی کہہ رہا ہے ہم دیکھا ہے۔ میں وہ باتیں کھل کے نہیں بول سکتا کیونکہ وہ سارے سیکریٹس ہیں، اس پہ کام چل رہا ہے۔ ابھی کل رات سے کچھ کلوز ملنا شروع ہوئے ہیں، اس پہ بھاگا دوڑی ہو رہی ہے، نہیں معلوم کہ وہ سچے ہیں جھوٹے ہیں، لیکن فیملی جو ہے وہ کل بھی کسی نے رات میں میسج چلا دی ہے کہ ان کی بیٹی مل گئی ہے، ان کے فون پہ ہزاروں کالیں آنا شروع ہو گئیں، بعد میں معلوم ہوا جی وہ تو کوئی اور کیس تھا۔ لیکن بہت زیادہ مشکل میں، مصیبت میں فیملی ہے اس وقت، اور یہ ایک اوور آل یہ قیامت کی صورتحال ہے کہ اگر کسی کی بیٹی غائب ہو رہی ہے، بچہ غائب ہو رہا ہے، 1 مہینے 1 سال کا بچہ غائب ہو گیا، تو ایسا سسٹم ہونا چاہیے ودن اے منٹ، ودن اے سیکنڈ ہلچل مچ جائے پورے سسٹم میں کہ بھائی یہ کدھر کیسے کہاں گیا۔ ایسا نظام ہونا چاہیے، ایسا جال ہونا چاہیے CCTV کیمروں پر۔ بھائی دیکھیں کسی کتے بلی کے اغوا ہونے کی کوئی رونا نہیں رو رہا، یہ یا تو پھر یہ وہ جیسے وہ واقعات ہوتے تھے، آپ کو یاد ہوگا بارشوں میں لوگ مرتے تھے یا بارشوں میں جانور مر گئے لوگوں کے قربانی کے، کوئی شور نہیں۔ لیکن جب بارشوں میں 80 انسان مریں گے اور اس پہ بھی سب خاموش رہیں گے، تو میں نے تو آپ کے سامنے شور کیا اور اس کا رزلٹ نکلا، 6.5 لاکھ پولنگ ارتھنگ ہوئی۔ تو اسی طرح سے یہ مصیبت جس کے گھر پہ آ رہی ہے صرف وہ جھیل رہا ہے، جس کی بیٹی غائب ہو رہی ہے وہ جانتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ کی بیٹی چلی جائے، چھن جائے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون لے گیا، کیسے لے گیا، دروازے کے باہر سے کہاں چلی گئی، ٹرین میں چلی گئی، جہاز میں چلی گئی، اور کوئی شخص آپ کو بتانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ماں چیخ رہی ہے میری بیٹی دے دو، ارے ابھی ماں کو برین ہیمریج ہو جائے، ماں ایسی قیامت مچی ہوئی ان کے گھر میں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آپ جائیں میت کے گھر بھی کیا ہوگا، میت کے گھر میں دفنا کے آتے ہیں، سکون ہو جاتا ہے نا کہ چلو بھائی بس اب سکون میں آجو ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے دیا تھا
واپس لے لیا, جو شخص اس دنیا میں آیا ہے سب کو مرنا ہے, لیکن ابھی ان کو کون سی تسلی دیں, یہ تو بتائیں کہ بھئی ہاں تم نے بچی پیدا کر کے 14 سال کی, آج وہ کیا جملہ بولوں میں, بتائیں. اللہ بالکل. اکبر. آپ بہت بہت شکریہ ظفر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً جو آپ نے آواز اٹھائی ہے, میری یہ دعا آپ کو کامیاب کرے اور منزل تک پہنچائے. لیکن ہم ایز اے سوسائٹی کافی ایک غلط کنارے پر آ گئے ہیں, بہت غلیظ کنارے پر آ گئے. ہمارا سوشل ڈی این اے رپچر ہو چکا ہے. ہم نہیں سوچتے کہ ہمارا پڑوسی بھوکا ہے, ہمارے محلے میں کتنی مشکلات ہیں, میرے برابر والے گھر میں کوئی مریض بیٹھا ہے جس کے پاس گولی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں. ہم نہیں سوچتے اپنی سوسائٹی کے بارے میں, ہم نہیں سوچتے دوسروں کے بارے میں. ہماری ساری نظریں ہمارے اوپر ہوتی ہے کہ ہم, میں, میرا پیٹ, میرا گھر, میری گاڑی. خدا دوسروں کا سوچے, اپنے محلوں کا سوچے, اپنی سوسائٹی کا سوچے, ان بچوں کا سوچے جو گھر پہ صرف کچرا پھینکنے کے لیے باہر جاتے ہیں اور کوئی ان کو اٹھا کے لے جاتا ہے. اور ایسی کئی بچیاں ہیں جن کی لاشیں کئی دنوں کے بعد کچرے میں پڑی ہوئی ملتی ہے اور کوئی کچھ نہیں کرتا. حکمران نہ جانے کن خوابوں میں مدہوش ہیں. اللہ معاف افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی سامنے سے دیکھ بھی رہا ہوتا ہے یا پڑوسی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ نظریں گھما لیتے ہیں کہ ہمارے گھر پہ کچھ غلطی نہ ہو جائے یا ہمارے اوپر اس بات کی کوئی آنچ نہ آ جائے. بہت افسوس کی بات ہے. اور جب ظفر بھائی نے کہا کہ جب وہ پولیس کے پاس جا رہے تھے کیس درج کروانے کے, انہوں نے کہا کہ ابھی ہم مصروف ہیں, ہم جلسے وغیرہ میں لگے ہوئے ہیں. تو کیا ایک بچی, یار بیٹیوں سب کی سانجھی ہوتی ہے, ہر گھر میں بیٹی ہوتی ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے دعا اپنے گھر پہنچ جائے, آمین. اور سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.